تو جس طرح ہم لائن کی پریویس ٹاپکس پہ ورک کرتے آ رہے ہیں، ہم نے لائن لگانا سیکھی، اس کی ڈائمینشنز کے اوپر ورک کرنا سیکھا، اس کو لائن ٹائپ، ویٹ، ہم نے ڈفرینٹ اس کے اندر کلر چینج کرنا سیکھا. تو اب ہم اسی سے ایسوسیٹڈ، اسی سے ملتی ہوئی لائن کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس لائن کے ساتھ فردر ہم کن کن چیزوں کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک آپشن آتی ہے کہ آپ کچھ لائنز لگا رہے ہیں، آپ نے ایک کلک کی، 2 3 ملٹیپل آپ نے اس کے اوپر ایک پوائنٹس کے اوپر لائن کو کلوز کیا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی میں نے لائنز لگائی ہیں یہ کلیکٹ ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں کلیکٹیو میں. آپ جیسے ہی وہ کرسر کو اس کے اوپر جا کے کلک کریں تو وہ ایک ہی یونٹ سنگل شو ہو رہا ہو. تو اس کو بھی ہم کرنا سیکھیں گے. اسی کے ساتھ سپوز آپ کے پاس ایک بہت بڑا آبجیکٹ ہے، جس طرح ہم نے ایک ہاؤس پلان آگے جا کے ایک پورے گھر کا نقشہ بنائیں گے. اس نقشے کو آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی کمانڈ استعمال کروں، ابھی یہ ایک سنگل یونٹ ہے، اور جیسے ہی میں وہ کمانڈ آپریٹ کروں تو جتنے اس کے اندر لائنز استعمال ہوئی ہے، آرک استعمال ہوئی ہے، کوئی آپ نے وہاں پہ دائرہ سرکل استعمال کیا ہے، آپ نے کوئی کچھ لکھا ہے ٹیکسٹ سے، تو یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں توڑ دینا، ایکسپلوڈ کرنا. تو ہم بیسیکلی ان دو ٹولز کا یوز یہاں دیکھیں گے کہ چیزوں کو جوڑتے کیسے ہیں. اگر آپ نے کیڈ کے اندر ملٹیپل آبجیکٹس کو اکٹھا کرنا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور اگر آپ نے انہیں اکٹھے کیے آبجیکٹس کو نیچر آف پروجیکٹ، جس طرح آپ کو جو ٹاسک ملا ہے، جو چیز ملی ہے، اگر انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نے بریک کرنا ہے، آپ نے اس کے وہ پارٹس بنا دینے ہیں، حصے بنا دینے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم کیڈ کی طرف اور ان دونوں کمانڈ کا استعمال دیکھتے ہیں. تو اب ہم کیڈ کے اندر آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دو ہم نے جو کمانڈز جوائن اور ایکسپلوڈ دیکھیے، اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اسکرین ہے آٹو کیڈ کی، جو کہ جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں یہ لاسٹ ٹاپک ہم نے یہی اینڈ کیا تھا، یہ ہم نے کچھ لائنز لگائی تھیں. تو ان لائنز کو جو ہے وہ ہم انیشلی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیفٹ سلیکشن ہم نے یوز کر لی ہے. یہاں سے آپ اگین چاہیں تو آپ سیم واپس بھی جا سکتے ہیں. آپ جس طرح ہم نے دیکھا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، کسی بھی کلر میں آپ جا سکتے ہیں، بلیک کلر کے اندر. یہاں سے آپ اس کی ٹائپ کو بھی بائی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، یا 0.25 mm جو اسٹینڈرڈ سائز ہے. تو یہ ہم نے بیسک وہ دوبارہ ان سیٹنگز میں آ گئے، جس کو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں، یا فارمیٹ سے بھی چینج کر سکتے ہیں، یا آپ LW لائن ویٹ اور LT یہ دو کمانڈز آپ دوبارہ نوٹ کر لیں. لائن ویٹ ہم نے 3 میتھڈ دیکھے، چوتھا میتھڈ اس کی شارٹ کی بھی ہے، جو کہ ہم LW یوز کریں تو یہ آپ کو لائن ویٹ کے اوپر، اور LT اگر آپ یوز کریں گے تو لائن ٹائپ کے اوپر آپ چلے جائیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے جوائن کرنا. تو یہ ہمارے پاس ہم انٹر کرتے ہیں، L انٹر، اور ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں. آرتھو ہم یہاں سے فی الحال آف کر دیتے ہیں. یہ آرتھو جیسے جب بھی آن ہوگا آپ کی لائن جو ہے وہ 90 اور اس کے ملٹیپل اینگلز میں لگے گی. تو ہم یہاں پہ آرتھو آف کر کے ہم ایک لائن لگا رہے ہیں جس کے ملٹیپل ہمارے پاس پارٹس ہیں، اور ہم نے اس کو یہاں پہ انٹر کر دیا اور اینڈ کر دیا. اب اگر میں جس بھی پارٹ کے اوپر آپ کلک کرتا ہوں تو وہ ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے، یہ علیحدہ ہے. اٹ مینس اس ٹائم اس لائن کے ملٹیپل پارٹس ہیں، ملٹیپل حصے ہیں. یہ ٹوٹل ہمارے پاس ایک، یہ ہم ایسے سپوز کر لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ روڈ ہے جو یہاں سے چلتی ہے، یہاں سے آ کے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ یہاں آتی ہے، پھر یہاں سے پھر کوئی اور کرو آ رہا ہے، پھر کہیں اور کرو. تو اس کے کافی سارے جو ہیں وہ سیکشنز، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، بنے ہوئے ہیں. اب ہم ان سیکشنز کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ آپ یہ ایک جو روڈ ہے اس کو پورے یونٹ کے طور پہ ہمیں دکھا دیں، تاکہ جب بھی ہم اس کی اگر کچھ جس طرح ہم نے پراپرٹیز کے اوپر ورک کیا، اب ہمیں ایک اسائنمنٹ ملتی ہے کہ آپ نے اس روڈ کی کلر چینج کر دینا ہے، یا یہ جو پوری روڈ ہے اس کی آپ لائن ٹائپ چینج کر دیں. تو اب اگر آپ نے کرنا ہوا تو آپ کو ایک ایک آبجیکٹ کے اوپر ہم کلک کر کے ہمیں چینج کرنا پڑے گا. جس طرح یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ ہم کو ایسی کمانڈ استعمال کر لیں کہ یہ پہلے ایک ہی آبجیکٹ بن جائے اور پھر ایزیلی ہم اس کے اوپر ورک کر سکیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک جوائن کی کمانڈ، جس کی ہم 2 میتھڈز دیکھتے ہیں. فرسٹ میتھڈ میں آپ جوائن کمانڈ جو ہے وہ موڈیفائی مینو سے بھی پک کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس موڈیفائی میں جوائن ہے. جیسے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس وہ آپشن دے رہا ہے کہ سلیکٹ سورس آبجیکٹ آر ملٹیپل آبجیکٹس ٹو جوائن ایٹ ونس. اب وہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے جوائن کمانڈ تو پک کر لی ہے، اب آپ جن چیزوں کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سلیکٹ کریں. تو ہم سپوز جن چیزوں کو، اب ہم اس کو کولیکٹیو سلیکشن بھی کر سکتے ہیں. سٹارٹ میں ہم 1 بائی 1 کرتے ہیں. اب جو آبجیکٹ سلیکٹ ہوتا جائے گا اس کا کلر، جس طرح کیڈ میں ہم نے دیکھا جب بھی ہم سلیکشن کرتے ہیں تو وہ بلو کلر میں ٹرن ہوتا جائے گا. اٹ مینز یہ ہمارے ابھی ہم 1 بائی 1 سلیکٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے اس کو سلیکشن کو اینڈ کیا، اب ہم انٹر پریس کریں گے. انٹر مینز ہم کمانڈ کو آپریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں، چلانے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم نے انٹر پریس کیا، اب اگر ہم آئیں تو یہ جیسے ہی ہم نے آبجیکٹ کے اوپر کرسر لے کر آئے تو یہ پورا آبجیکٹ ہمارا سلیکٹ ہو گیا ہے.
سو اس طرح ہم جوائن کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کچھ پارٹس میں آبجیکٹس ہوں اور آپ ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ نے جوائن کمانڈ یوز کرنی ہے. اب ہم کوئکلی جلدی سے ایک اور 2-3 لائنز لگا لیتے ہیں. اور ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ بھی ہے جے انٹر, جس میں ہم سمپلی شارٹ کی, تو یہ آپ جو نوٹ بک بناتے جا رہے ہیں اس میں ساتھ اس کی کو بھی ایڈ کر لیں, جے انٹر فار جوائن. جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں وہی سیم میسج جو ہم نے موڈیفائی میں سے پک کیا تھا کہ سورس آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں یا ان ملٹیپل پارٹس جن کو آپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم ابھی جن پارٹس کو سپوز ہم ان 3 کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, لاسٹ والوں کو نہیں کرتے اور انٹر کرتے ہیں. تو اب آپ غور کریں تو جہاں پہ کرسر موو کر رہا ہے صرف وہ 3 آبجیکٹ ایک میں سلیکٹ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ یہ بھی علیحدہ ہے, یہ جو آپ کا کرسر ہے یہ بھی علیحدہ ہے اور یہ بھی علیحدہ ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس جوائن کمانڈ. اب اس کے اپوزٹ ہمارے پاس یہ تو تھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پارٹس کو ہم نے جوڑنا تھا. اب ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حصے ہم نے ایک آبجیکٹ, ایک چیز ہے جس کے اندر, جس طرح یہ ایک آبجیکٹ ہے, ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل لائنز تھیں لیکن ہم نے جوائن کمانڈ استعمال کرتے ہوئے ان کو کمبائن کر لیا. اب اگر ان کو توڑنا پڑ جائے, اس کو آپ نے دوبارہ واپس ان حصوں میں تقسیم کرنا ہے جن حصوں میں آلریڈی آپ نے اس کو اکٹھا کیا تھا, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپلوڈ کی کمانڈ ہے. تو آپ اس کا لیے ایکسپلوڈ, ہم پہلے 2 میتھڈ دیکھتے ہیں. تو آپ ایکسپلوڈ کی کمانڈ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں, EXPL جیسے آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس ایکسپلوڈ کی آپشن آ جائے گی. تو ہم اس کو انٹر کرتے ہیں. اب آپ سے سلیکٹ آبجیکٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ آبجیکٹ بتائیں جس کے اوپر یہ آپریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, یہ سلیکٹ ہو چکا ہے, یہ سلیکشن کا سمبل ہے, تو ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا کیڈ کا آبجیکٹ بلو ٹرن ہو جائے اور اس کو آپ انٹر کر دیں. اب جیسے ہی ہم نے انٹر پریس کیا ہے تو یہ بیک ٹو اوریجنل جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اب یہ دوبارہ بریک ہو چکا ہے ڈفرینٹ حصوں میں. یہ اب اس کے اوریجنل وہی پارٹس بن چکے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ہم یہ والا آبجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اب دوسرا میتھڈ بھی دیکھتے ہیں. یہ تو تھا ہمارے پاس, یہ ہم نے EXP لکھا. اب اگر ہم EXPL, ہمارے پاس شارٹ کی موجود ہے ایکس انٹر. ایکس از شارٹ کی فار ایکسپلوڈ. اگین اس کو نوٹ کریں آپ, ایکس انٹر. وہ اگین آپ سے پوچھ رہا ہے وہ آبجیکٹ سلیکٹ کریں جس کے اوپر آپ یہ ایکسپلوڈ کی آپشن EXPLODE آپ نے اسے انٹر کیا. اب اگر آپ نوٹ کریں تو آپ ہمارا آبجیکٹ جو ہے یہ ایکسپلوڈ ہو چکا ہے ڈفرینٹ حصوں میں. تو اس طرح آپ پلے کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ آگے جا کے اس کا آپ کو یوز بھی آتا رہے گا. جس طرح میں نے ایک روڈ کی ایگزامپل لے لی, آپ کوئی ایسا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کے ملٹیپل جو حصے آپ کے ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے, آپ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں یا آپ توڑنا چاہتے ہیں, تو آپ ایزیلی جو ہے وہ آٹو کیڈ کے اندر اس طرح پرفارم ان دونوں ایکشنز کو کر سکتے ہیں. تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے ایکسپلوڈ اور جوائن کمانڈ کو دیکھا, ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, ہم نے اس کو پرفارم کیا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف حصوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا. اس میں ہم نے جوائن کی کمانڈ استعمال کرتے ہوئے 2 میتھڈز بھی دیکھے, موڈیفائی میں سے بھی جا کے ہم نے دیکھا, اور JOIN بھی لکھ سکتے ہیں آپ, سمپل جے انٹر بھی کیا. اور پھر ہم نے اسی توڑے ہوئے حصے جو ہمارے تھے, جو ہم نے جن حصوں کو توڑے حصوں جوڑا تھا, ان کو اگر آپ نے دوبارہ ایکسپلوڈ کرنا ہے, بریک کرنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ واپس آپ ان کو علیحدہ کر دیں علیحدہ حصوں میں, تو ہم نے پھر ایکسپلوڈ کمانڈ کا استعمال کیا جو کہ ابھی ہم نے ایگزیکیوٹ کیا.